إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العزت سورہ ابراہیم اس کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب تیرے رب نے اعلان کیا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور عطا کریں گے، اور اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے تو اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس آیت سے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے اس بات کو رکھ رہے ہیں، اے میری قوم، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے اوپر فرعون مسلط تھا، اور وہ فرعون تمہیں تکلیف دیتا تھا، تمہیں اذیت میں مبتلا کرتا تھا، اور تمہاری حالت یہ تھی کہ وہ تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو اس حالت سے اللہ رب العزت نے تمہیں نجات عطا فرمائی، تمہیں اللہ رب العزت نے چھٹکارا عطا کیا فرعون سے، اور تمہیں آزادی کی نعمت سے نوازا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جب تیرے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور دے گا، اللہ تمہیں اور نوازے گا، اور
اگر تم ناشکری والا رویہ اختیار کرو گے تو اللہ کی پکڑ وہ بہت سخت ہے. جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کا شکر پسند ہے. ہر حالت میں، ہر کیفیت میں اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے سامنے جھکیں، مجھ سے مانگیں، تنگی اور تکلیف میں، خوشی اور غمی میں، ہر حالت میں میرے بن کے جئیں اور میرا شکر ادا کریں. یہ زندگی اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، تو اس زندگی میں نشیب و فراز، زندگی میں اونچ نیچ، کبھی انسان خوش ہوتا ہے اور کبھی غم میں ہوتا ہے، کبھی انسان خوشحالی میں ہوتا ہے اور کبھی تنگ دستی میں ہوتا ہے، کبھی اس کے پاس فراوانی ہوتی ہے اور کبھی اس کے حالات تنگ ہوتے ہیں، کبھی انسان کے پاس صحت ہوتی ہے تو کبھی وہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ حالتیں انسان کے اوپر آتی رہتی ہیں. تو ان ساری حالتوں میں، ان ساری کیفیات میں انسان سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کبھی بھی مجھ سے منہ نہ موڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے، اللہ کے بندے کے لیے ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے. کسی مشرک اور کافر اور اللہ رب العزت کے منکر کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے کے لیے ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، جب اس کو پریشانی اور اس کو تکلیف آتی ہے تو اس پہ وہ صبر کرتا ہے، اور جب اس کو خوشی پہنچتی ہے تو اس پہ وہ شکر ادا کرتا ہے. تو یہ دونوں حالتیں اس کے لیے بہتر ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ مومن ہی کے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ کے بندے کے لیے ہے کہ جب اس کو تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جب اس کے پاس مصیبت یا آزمائش آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس پہ صبر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی تھا اور اللہ کی طرف واپس پلٹ کے جانا تھا. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور اگر انہیں خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، زندگی میں آسانی ملتی ہے، آسودگی ملتی ہے، ان کے مسائل حل ہوتے ہیں تو وہ شکر ادا کرتے ہیں. اس زندگی میں خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی. خواہش انسان یہ چاہے کہ ساری خواہشات میری زندگی میں پوری ہو جائیں، تو کوئی انسان مجھے لا کے دکھا دیں جو یہ کہتا ہو کہ میری خواہشات ختم ہو گئی ہیں، جو مجھے چاہیے تھا مجھے دنیا میں مل گیا ہے، اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، میری خواہشات وہ مکمل ہو گئی ہیں. ایک طرف خواہشات اور لامحدود خواہشات ہیں اور دوسری طرف نعمتیں ہیں. خواہشات کی طرف انسان دیکھے تو وہ کبھی پوری نہیں ہوتی، اور اگر انسان نعمتوں کی طرف دیکھنا شروع ہو جائے، نعمتوں کے اوپر غور کرے، نعمتوں کو گننا شروع کر دے، تو انسان دیکھے گا اللہ رب العزت نے مجھے وہ کچھ عطا کیا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. مجھے اللہ نے وہ دیا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. جب انسان یوں دیکھتا ہے، جب اس کے دیکھنے کا زاویہ
اس کے دیکھنے کا اینگل بدل جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ انسان وہی ہے، صرف اس کی سوچ بدلی ہے۔ تو شکر ایک رویے کا نام ہے، شکر ایک رویے کا نام ہے۔ جب شکر والا رویہ آ جاتا ہے تو انسان جس حالت میں بھی ہوتا ہے اس حالت میں خوش رہتا ہے، اس کے پاس پریشانی نہیں آتی، وہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے، وہ شکرانے ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے جس حالت میں مجھے رکھا ہے میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں سے بہتر ہوں، میرے سے نیچے کتنے لوگ ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں اور میں ان لاکھوں میں سے بہتر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا زندگی گزارنا چاہتے ہو مسلمانوں، ایمان والو، تو کیسے گزارنی ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، لوگوں زندگی گزارنے کا فارمولہ یہ ہے، اس کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اور اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے۔ مثال کے طور پہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، تو لاکھوں تو ایسے بھی ہیں جن کے پاس کرائے کی چھت بھی نہیں ہے، وہ جھونپڑوں میں رہتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ میں موٹر سائیکل پہ ہوں، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اور لاکھوں کروڑوں ایسے ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں عرصہ دراز سے بیمار ہوں، تو جب انسان دیکھتا ہے کہ مجھے تو یہ بیماری ہے اور میرے سے نیچے کتنے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے زیادہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، انسان جب اس طرح دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، جب اس کے دیکھنے کا زاویہ یہ بن جاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں شکر، اس کی زندگی میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کے اوپر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور جو اللہ نے عطا کر دیا ہے اس پہ راضی ہو جانا، یہ انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے، تاکہ جو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں تم ان کو حقیر نہ جانو۔ یہی بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کہتے ہیں اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور دے گا، اور اگر تم ناشکری والا رستہ، ہر وقت جزا فضا، ہر وقت واویلا، رونا پیٹنا، ہر وقت پریشان رہنا، ہر وقت مسائل کو روتے رہنا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمیں تو تکلیفیں چھوڑتی نہیں ہیں، بیماریوں نے ہمارا گھر پکڑ لیا ہے، کاروبار ہمارا چلتا نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی میرے لیے مشکل ہے، جب یہ جملے زبان سے ادا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے، جنت کے بالکل قریب ہوتا ہے، قریب ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، اس کی زبان سے ایسا جملہ ادا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان گناہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جہنم میں گرنے والا ہوتا ہے، اس کی زبان سے ایک ایسا جملہ ادا ہوتا ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو جملے جو زبان سے نکلتے ہیں یہ بڑی اہمیت کے عمل ہوتے ہیں، جو جملے زبان سے ادا ہوتے ہیں وہی انسان کا عمل بن جاتا ہے۔ تو بڑا سوچ سمجھ کے جملے اپنی زبان سے ادا کرنے چاہیے، رونا پیٹنا یہ انسان کی زندگی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم آپ کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ پہلو بڑا نمایاں نظر آتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ پہلو بڑا واضح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، مدینہ کی دھوپ ہے، عرب کی گرمی ہے، پیارے نبی گھر سے نکلے تو دیکھا کہ سیدنا ابو بکر بھی ان سے ملاقات ہو گئی، پوچھا ابو بکر کدھر؟
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی بھوک نے تنگ کیا تو گھر سے نکل آئے۔ تھوڑا سا اور چلے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات ہوگی۔ پوچھا عمر کدھر؟ کہنے لگے اللہ کے نبی بھوک نے پریشان کیا، گھر سے نکل آیا۔ تو تینوں ساتھی ایک انصاری کے باغ میں پہنچے تو انصاری صحابی وہ کھجوریں، خشک کھجوریں اور ٹھنڈا پانی لے کے آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھی نوش فرماتے ہیں، خشک کھجوریں کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو نعمتیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی ہو جانا۔ چار طرح کے انسان ہیں۔ پہلی طرح کے وہ انسان جب ان کو تکلیف آتی ہے تو جزا فضا کرتے ہیں، رونا پیٹنا ڈال دیتے ہیں۔ دوسری طرح کے انسان جب ان کو تکلیف آتی ہے تو صبر کر جاتے ہیں، صبر رک جاتے ہیں، اپنی پریشانی کو دبا جاتے ہیں۔ اور تیسری طرح کے انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی طرح کے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، جو تکلیف آنے پر، پریشانی آنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چار طرح کے لوگ ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی، یہ بھی زندگی کی ایک پریکٹس ہے، انسان پریکٹس کرتا ہے تو کچھ بنتا ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی چیز کا ہنر مند ہے، وہ کسی چیز کا کاریگر ہے، وہ مکان بنانے والا مستری ہے، یا وہ دکان چلانے والا دکاندار ہے، وہ کسی بھی فن کا ماہر ہے، تو اس نے تربیت حاصل کی اور چلتے چلتے پھر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ بہت ماہر ہے، اپنے فن کا یہ استاد ہے۔ پھر انسان مہارت حاصل کر لیتا ہے، ماہر بن جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اسی طرح یہ شکر بھی ایک رویہ ہے، اور جب بندہ اس کی پریکٹس کرتا رہتا ہے تو ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ بڑے سے بڑا غم، بڑے سے بڑا طوفان بھی انسان کے اوپر سے گزر جائے تو پھر بھی انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، وہ شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ صحیح واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی گھر تشریف لاتا ہے، سفر پہ گیا تھا، سفر پہ جب نکلا تو بچہ بیمار تھا، سفر سے واپس آیا تو بیوی سے پوچھا، رات کو جب پہنچا گھر بیوی سے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ تو بیوی نے کیا کہا کہ تینوں اس گل نہ کی لگے، تینوں تو اپنے بڑے کام نے، کاردی کی حالت ہے، تمہیں اس بات کی کیا خبر؟ تمہارے تو گھر کے باہر کے کام ختم نہیں ہوتے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ پہلے سے بہتر ہے، پہلے جس تکلیف میں تھا اب اس سے بہتر ہے۔ رات گزاری اور صبح کیا کہا؟ سمجھایا، اور سمجھانے کا طریقہ استعمال کیا، منطق استعمال کی۔ کہا کہ میرے سر کے تاج، مجھے یہ بتاؤ، اگر کسی شخص نے تمہارے پاس امانت رکھی ہو اور وہ امانت واپس مانگے تو کیا اس کی امانت اس کو واپس کرنی چاہیے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، امانت ہے تو وہ واپس کرنی ہی کرنی ہے۔ تو اس نیک بیوی نے کہا، اس صحابیہ نے کہا، اللہ نے ہمیں امانت دی تھی، اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تھا، اللہ نے واپس لے لیا۔ کیا کمال رویہ تھا، کیا کمال انداز تھا۔ آج تو حالت یہ ہے کہ اولاد نہ ملے تو پھر بھی پریشانی ہوتی ہے، اگر بیٹیاں مل جائیں تو خاندان کے تانے ہوتے ہیں کہ بیٹا نہیں ملا، اور
اگر بیٹے مل جائیں تو پھر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ان کا یہ کوئی بڑا افسر نہیں بنا، اور یوں ہی ساری زندگی ناشکری میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کو یہ رویہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو رویہ جو پسند ہے وہ شکر والا، اللہ کے سامنے جھک جانے والا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانے والا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، آپ کا طریقہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی راتوں کو لمبا قیام کیا کرتے، راتوں کو جاگتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، گڑ گڑاتے، اور حتیٰ کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتے، آپ کی ایڑیاں پھٹ جاتی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی، اللہ کے نبی آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما، عائشہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ تو یہ رویہ اور شکر، اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کہ جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے، جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کو یاد کرنا کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ نعمتیں تو نے ہی عطا کی ہیں، اگر تو عطا نہ کرتا تو مجھے یہ کہاں سے مل سکتی تھی؟ میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات کہ میں ان نعمتوں کو پا سکتا، ان کو حاصل کر سکتا، ان تک میں پہنچ پاتا، میری کیا اوقات ہے؟ ان نعمتوں کو یاد کرنا۔ اور شکر کا دوسرا درجہ کہ وہ جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا۔ اور تیسرا درجہ جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو خیر کے لیے استعمال کرنا۔ آئیں ذرا ہم دیکھیں، ذرا ہم غور کریں، اللہ نے یہ دماغ دیا ہے، جانوروں کو نہیں ملا۔ دودھ ہم بھینسوں سے دودھ لیتے ہیں، جانور ہمارے لیے چارہ اٹھاتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ دماغ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ کیا ہم اس دماغ کا استعمال خیر کے لیے کرتے ہیں؟ اس دل کو ہم خیر کی طرف لے کے چلتے ہیں، یا ہم اللہ کی نافرمانی میں، شیطان کو راضی کرنے میں اور رب رحمان کو ناراض کرنے میں ہم اس دماغ کا استعمال کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کتنے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جن کو نظر نہیں آتا، جو نبینے ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے کہ ہم اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے بولنے کے لیے زبان دی ہے، اس زبان کا ہم کیسا استعمال کرتے ہیں؟ چلنے کے لیے قدم دیے ہیں، اس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کا شکر یہ ہے کہ ان نعمتوں کو ہم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، پھر ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال نہ کریں، اور پھر ان نعمتوں کو استعمال کر کے ہم معاشروں کے اندر خیر بانٹیں، تاکہ اللہ رب العزت کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل کے اندر فرماتے ہیں، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا اور تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں اور دھڑکنے والا دل دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تشکرون۔ اللہ کہتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، جب تم زمین پہ ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے کہیں تمہیں اچک نہ لیا جائے، تمہیں دنیا کھا نہ جائے، تو ہم نے تمہیں جگہ دی، تمہاری مدد کی، تمہیں پکیزہ رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے والا بنائے، ہر حالت میں اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنائے۔ اللہ دنیا میں رکھے تو اپنا بندہ بنا کر جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا کر ہمیں اپنی جنتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔